دو چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے. المال والبنون قرآن نے کہا ہے، ایک مال دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی. آگے لکھا انشاءاللہ، اور پھر آگے جو بات لکھی کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورت رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورت رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں. میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورت رحمان نہیں چھوڑی. اور اللہ پاک نے سورت رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے. اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے ساری عمر میں سورت رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورت رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا. صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے. انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21. روزانہ میں ایک بار سورت رحمان پڑھ لیتا، بس کسی بھی وقت چلتے پھرتے. اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس سے رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے. آدمی بنانے کے نام پہ یہ نہ کیجیے. نرمی، محبت، پیار. قہر درویش برجان درویش. درویش کا قہر اس کی اپنی جان پہ ہوتا ہے، وہ قہر دوسروں پہ نہیں نکالتا. تو محبت پیار سے اور نسلوں کو ساتھ لے کے چلے. اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیر عطا فرمائے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب مجھے نا تھی، میرے نا ہسبینڈ نا تو وہ نا گھر میں توجہ نہیں دیتے ہیں. رکشا ان کا ہے، وہ بھی گھر بھی ہمارا رینٹ پہ ہے، تو وہ توجہ سے چلاتے نہیں ہے. بس 100-200 پکڑ لیا، گھر میں آ جاتے ہیں، بس باہر اپنا کھان پین رکھا ہوا ہے. بچوں کا پتہ نہیں ہے، گھر میں حالات کا پتہ نہیں ہے. تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو ٹھیک ہو جائے، گھر میں بھی دھیان رکھیں اور کاروبار میں بھی ان کا اچھا چلے. لڑائی جھگڑا بہت کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا. اللہ اکبر. خاوند گھر پہ توجہ نہ دے، بیویاں سسکتی رہیں. میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے آ کے میرے سامنے خط رکھا اور لکھا ہوا تھا کہ میں جو کچھ لکھا ہے بول نہیں سکتی. لکھا ہوا تھا اس میں کہ میرے شوہر نے گھر پہ توجہ نہ دی، پھر گھر سے باہر رہے دوستوں کے ساتھ، اور ان کے دوست بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر اور عورتوں کے ساتھ تعلق، اور پھر پینا پلانا. یہ رہا. کہنے لگے پہلے تو میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی، خود اپنے آپ سے بھی لڑتی رہی. پھر ایک دفعہ میں نے فیصلہ کیا، میری ایک سہیلی تھی، اس نے کہا تو کب تک لڑتی رہے گی؟ تو بھی وہی راہیں لے لے جو تیرے شوہر نے لی ہوئی ہیں، تو بھی انہی راہوں پہ چل. اور کہنے لگی کہ پھر میں بھی ان راہوں پہ چل پڑی. پہلے دن ایک غیر محرم سے میں نے فون پہ بات کی، اس کے بعد میں بہت روئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا. لیکن میری اس سہیلی نے مجھے اس فون پہ بات کرنے پہ بڑی تقویت دی، اور پھر میں ان راہوں پہ چل پڑی اور کہا کہ آپ کا درس سننے کے بعد ایک احساس بیدار ہوا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا، شوہر نے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں واپسی چاہتی ہوں. شوہر مجرم تھا. اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو شوہر مجرم تھا، بیوی مجرم نہیں تھی، اور بیوی کو شوہر نے ان راہوں کی طرف ڈالا. تو میں جتنے بھی شوہر ہیں
ان سے درخواست کروں گا جب گھر آئیں تو موبائل اور اسکرین اور ٹی وی یہ چیزیں نہ ہوں، بس بچے، بیوی، گھر بار کی باتیں، اور بیوی کی سنانا کم، اس کی سننا زیادہ، اس میں کڑوی بھی ہوگی، تلخ بھی ہوگی، چیزیں بھی ہوگی، وہ سارا دن اپنے گھر کے، سسرال کے اور نندیں اور باوج اور پتہ نہیں رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی۔ تو بہترین شور یہ ہے کہ وہ سنے۔ ایک صاحب میرے پاس ہے، اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی، بہت دوائیں کھا کھا کے تھک۔ میں نے کہا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، پیسے نہیں لگیں گے، تھوڑی سی برداشت لگے گی۔ جب گھر جائیں صرف بیوی کی تعریف کرنی ہے، پہلے وہ تمہاری تعریف کو جھوٹا کہے گی، پھر وہ برسے گی کرے گی، اس کے سننا ہے، پھر تعریف کرنی ہے، مسکرانا ہے، اور تمہیں خود غصہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو، اور تسبیح لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اتنا پڑھنا شروع کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسبیح لے لو، اس کے پیار کے جواب دیتے رہو۔ تسبیح نہیں ہے تو بس دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دو۔ آپ یہ صرف 11 دن مشق کریں، اور 11 دن اسے بھرپور وقت دیں، اس کی سنیں اور اس کی تعریف کریں، ہلکے بولوں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں۔ ایسا کرتے کرتے وہ صاحب مجھے ملے، کچھ ہفتوں کے بعد ملے، 11 دن کے بعد نہیں ملے، ہفتوں کے بعد ملے۔ کیا حال ہے؟ لیکن دوائیں سب چھوٹ گئی ہیں۔ اصل میں اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، اس کا غصہ کم ہو گیا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی برکت سے حیرت انگیز رزلٹ ملے، بہت حیرت انگیز کمالات ملے، اور اس کے بہت نتائج ملے۔ تو محترمہ، آپ ایک تو یہ، میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے عرض کروں گا کہ بیویوں کو وقت دیں، اور انہیں وقت دیں، ورنہ وہ دو راہیں ہیں ان کے سامنے، چچڑی ہو جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، یا پھر دوسری راہوں پہ، غلط راہوں پہ چل پڑیں گے۔ دوسرا، میں آپ خاتون ہیں، آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا بول ہے، وضو بے وضو سارا دن پڑھیے، بہت زیادہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اور مستقل مزاجی سے پڑھیں، اور توجہ دھیان سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت بہت زبردست نتائج ملیں گے، اس وظیفے کی برکت، اور اس کے بہت رزلٹ ملیں گے، اور اس کی بہت برکات ملیں گی۔ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیے، بہت توجہ سے پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں، اور سارا گھر پڑھیں، اور گھر کا ہر فرد پڑھیں، تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اور آپ کے مسئلے حل، آپ کی مشکلیں دور، آپ کی پریشانیاں دور، آپ کی زندگی میں اللہ عزتیں، خیریں، عافیتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت کثرت سے پڑھیں، اور دن پڑھیں، رات پڑھیں، سارا گھر پڑھیں، تو گھر بڑا بہترین بسے گا، شوہر کی توجہ ہوگی، اس کی محبت ہوگی، اس کا پیار ہوگا، اس کی آپ کی طرف الفت ہوگی، بچوں پہ توجہ دیں گے، گھر پہ خرچ کریں گے، باہر جانا ختم کر دیں گے، اور گھر میں ان کا وجود آنا خیر کا ذریعہ بنے گا، نہ کہ ان سے مخلوق ڈرے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، ابا جی آئے تو بچے ڈر گئے اور کہیں چھپ گئے، نہیں، باپ تو محبت ہوتا ہے، ماں تو محبت اور پیار ہوتا ہے، بچوں سے درگزر کرتے ہیں، اور بچے کوئی شرارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس ایج میں، میں رات بچے بیٹھے تھے، میں بات کرتا تھا، وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ جاتے تھے، تو مجھے ان سے غصہ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ کام کی بات کر رہا تھا، میں بچوں کو وقت دے رہا تھا۔ ہم نے اپنی نماز کی جماعت کرائی، تو اس کے بعد پھر بچوں کو ایک بات میں نے بتائی تو بچے ہنس رہے تھے، پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایسے ہی میں بھی بہت زیادہ ہنس رہا تھا جب ان کی عمر میں تھا، پھر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا، غصہ آیا ہی نہیں، کہ بچے ہوتے ہیں تو ان سے پیار، ان سے محبت۔ تو انشاءاللہ آپ یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شوہر آپ سے محبت اور پیار کریں گے، اور آپ سے توجہ کریں گے۔ ہر وہ خاتون
जो शौहर की बेतवज्जी का शिकार है। हर वो बीबी अल्लाह की बंदी जो शौहर की बेतवज्जी का शिकार है, वो या रब मूसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत कसरत से पढ़े और निहायत तवज्जो से पढ़े और निहायत ध्यान से पढ़े। तो इंशाअल्लाह शौहर की बेतवज्जी और उसकी बेरगबती और घर से बाहर रहना या घर से बाहर रह के उल्टी सीधी सोहबत सोसाइटी, उससे इंशाअल्लाह वो बचेगा। आप थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए मोहतरमा, आप थोड़ा सा ध्यान करें और यही वजीफा खूब पढ़ें, दिल लगी दिल जमी के साथ, तवज्जो ध्यान एतमाद के साथ, निहायत जिम्मेदारी फिक्रमंदी के साथ दिन रात काम भी करते रहें और इस वजीफे को ही पढ़ते रहें। तो चंद दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा और चंद दिनों में इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह सबके घर बसाए और सबके घरों में मोहब्बतें, प्यार, उल्फतें और आपस में ताल्लुक पैदा करें। आमीन। मिल बैठ के दुआ मांगते हैं। सोते हुए वैसे करेंगे, करके एक बार कुल हुवल्लाह पूरी सूरत, एक बार सूरत फलक पूरी सूरत और एक बार सूरत नास पूरी सूरत। ठीक है, पढ़ ली, हथेलियों पे दम किया। दम करने का पर पहले सर पर ऊपर से शुरू करते हुजूर, सर, चेहरा, चेहरे के बाद अपने जिस्म के अगले हिस्से पे जहां तक हाथ पहुंचता, फिर पिछले हिस्से पे आप फेरते, अगले हिस्से पे फेरते, फिर दूसरी दफा ऐसे करते, हाथ फैलाते, दोनों हथेलियां, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी बार, तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये और रिवायत है। पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल यह है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। अब मैं एक तीसरा अमल बता रहा हूं, अब फिर इन अमल की मैं वजाहत बताऊंगा। तीसरा अमल बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। आज हमारी सूरत इखलास की पहली जुमेरात है और ये 11 जुमेरात होंगी और जो आखिरी दुआ होगी वो हजवेरी महल के 1.25 अरब के दरूद पाक के चिल्ले में, जो 23 नवंबर से शुरू हो रहा, 23 नवंबर से 21 नवंबर से, पिछले साल वाली तारीख मुझे याद है, 21 नवंबर जुमेरात, तस्बीह खाने की जुमेरात जो होगी वो वही होगी हजवेरी महल में 21 नवंबर की। तो इसकी जो आखिरी जुमेरात है वहां होगी और इख्तितामी दुआ होगी। अब एक तीसरा अमल बता रहा हूं जो गौर से सुने, फिर मैं इन सारे वज़ाइफ की बरकत और कमालात बताऊंगा। फरमाया कि जो शख्स जुमे की नमाज के बाद कुल हुवल्लाह, फलक और नास 7 दफा पढ़ ले। जुमे की नमाज कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे जुमे की नमाज के फर्जों के बाद, चाहे सुन्नतों के बाद, फर्जों के बाद, चाहे नमाज को खत्म करके सुन्नतों के बाद 7 दफा कुल हुवल्लाह, 7 दफा सूरत फलक
اور 7 دفعہ سورت ناس پڑھے گا، اللہ اگلے جمعے تک اسے ہر برائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ برائی کیا ہے؟ کسی دشمن کی برائی، کسی حاسد کی برائی، کسی ظالم کی برائی، کسی ایسے شخص کی برائی جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، میری نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حاسد کی برائی، کینہ پرور کی برائی، جادو کے جادوگر کی برائی، نظر بد کی برائی، یا کوئی ایسی برائی کہ میرے ساتھ کسی اسلحے سے، تلوار سے، چھری سے، تھپڑ سے، یا کسی گھونسے سے، یا کسی گن سے، کسی تکلیف بندوق سے میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، یا جنات میرے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں، جنات چاہتے ہیں اس کو دھوکہ دیں، اس کو تکلیف دیں، اس کو برباد کریں، اس کو پریشان کریں، اس کو ناکام کریں، اس کو ہلاک کریں۔ جنات یہ چاہتے ہیں، جنات برائی کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی طاقت، کوئی قوت اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکے گی۔ جو جمعے کی نماز کے بعد 7 بار قل ہو اللہ، 7 بار فلک اور 7 بار ناس پڑھے گا جمعے کی نماز کے بعد، اب سوچیں کتنا طاقتور عمل ہے، کتنا طاقتور۔ اور جو سوتے ہوئے ہاتھ پھیلانے والا عمل ہے، ذرا اس کا فائدہ بھی سن لینا۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر یہ 3 سورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام تینوں سورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو، اس تیر کا وار نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہے کہ سوتے ہوئے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کتنی بلائیں مصیبتیں آتی ہیں۔ سویا تے مویا، سویا جو ہے ایسے ہے جیسے مرا ہوا ہے۔ آزادی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے۔ سویا ہوا کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر وار کرتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اور کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو سوئے اور پھر نہیں اٹھے۔ میرے سامنے ایک دانتوں کا ڈاکٹر فوراً سامنے آ گیا، ایک زرگر بڑا نیک آدمی تھا فوراً سامنے آ گیا، ایک حجام تھا وہ فوراً سامنے آیا۔ یہ 3 بندے تو اس وقت میرے سامنے آئے جو سوئے اور پھر نہیں اٹھ سکے، پھر نہیں اٹھ سکے۔ یہ جو عمل آپ کرتے ہیں، اس عمل کی ایک تاثیر ہے، اس عمل کا ایک کمال ہے۔ آپ کے علم میں ہے گزشتہ انسانیت کی تاریخ میں صدیوں سے ایک عمل آزمودہ ہے، ایک عمل آزمودہ ہے۔ جب بھی کوئی زندگی کی مشکل میں پھنس جائیں اور زندگی کی کوئی ناکامی ایسی ہو کہ آپ اس مشکل اور ناکامی میں نکل نہیں سکتے، چند بندے جمع ہو کر 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ چند بندے جمع ہو کر
40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ लें, आपकी मुश्किल हल, आपकी परेशानी दूर, आपकी नाकामी खत्म हो जाएगी। चंद अफराद मिलकर 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ लें। ऐसा जबरदस्त अमल है, ऐसा जबरदस्त अमल है, आप गुमान नहीं कर सकते। हमने 11 जुमेरातों को कुछ अमल पे तकसीम किया है। इस दफा 11 जुमेरातों को कुछ अमल में तकसीम किया है। अब मैं 11 जुमेरातों में जो मिलने वाला है उसका कमालात बताता हूं। आज पहली जुमेरात है। मैं फिर पहले वजाहत करूंगा, दुनिया का कोई भी शख्स कहां का हारा, कहां का मारा, कहां का परेशान हाल, दुनिया का कोई भी शख्स परेशान हाल, कोई भी बंदा हो ऐसा जो कहता है मेरी अब नहीं सुनी जाएगी, मेरी खताएं इतनी ज्यादा हैं, मेरे बोझ इतने हैं, मेरा दिल इतना स्याह हो गया, मेरी कोई नहीं सुनी जाएगी। और जो कहता है कि मैं बस जिंदगी का नाकाम इंसान हूं, और जो कहता है मैं जिंदगी का परेशान इंसान हूं, जो ये कहता है उसे कहें 40,000 दफा सूरत मिल के ना 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले। आपसे एक सवाल करूंगा, 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ने के लिए आप घर वाले जमा हो जाएं, बाहर वालों को जमा कर दें, बहुत तासीर है। लेकिन एक ज़हन नशीन रखिएगा, जमा करने के लिए मुखलिस का होना जरूरी है या नहीं? बोले, मुखलिस का होना जरूरी है। मुझे तो आज उन लम्हों पे नदामत होती है, छोटे छोटे होते थे, मैं नादरा कुरान पढ़ा हुआ हूं, उसमें भी समझता हूं कि मेरी कुरान की जेर जबर ठीक नहीं है। तो हम पढ़ने जाते थे सुबह शाम, फिर स्कूल जाते थे, तो कुरान पाक पढ़ने जाते थे तो कारी साहब हमें, हमारे उस्ताद हमें कहीं किसी के घर पढ़ने भेजते थे 30 सिपारे देकर। बच्चे एक दूसरे से पूछते थे वहां खाने को क्या मिलेगा, और सिपारे जो हैं यूं हिलते थे और सिपारा मुक जाता था, खत्म हो जाता था, पता नहीं कैसे खत्म हो जाता था, और फिर उसको चूम के रख देते थे। मुझे तो इन लम्हों पे नदामत है। उसमें यकीनन मेरा कसूर सबसे ज्यादा है, लेकिन मुझे अपने उस्ताद से शिकवा है, अपने उस्ताद से शिकवा है। वो शिकवा ये है कि ये क्या था। उसके बाद दाएं बाएं देखते हैं खाने को क्या मिलता है। उस दौर में 200-300 रुपए उस्ताद के लिए होते थे, हमें खाने के लिए कुछ मिल जाता था, कमाल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा ठीक हुआ। अल्लाह ना जो करता है ठीक करता है। अल्लाह की हर चाहत में कोई खैर होती है। अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं आपको क्यों ना कहता कि ना करना, आप भी ऐसा ना करना। मैं भी कहता बंदे इकट्ठे कर लो, उनको रोटी दलिया, दाल दलिया रोटी अच्छी खिला दो, हर किसी की हथेली पे पैसे रख दो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़वा दो। मैं कहूंगा ना, मेरे साथ बीती, हद बीती है, ये मेरी जिंदगी में खुद बीती है। आप ऐसा ना कीजिएगा, पैसे दे के बंदे जमा ना कीजिएगा। आप सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ रहे हैं, ये सूरत इखलास का एक खास निजाम है, 40,000 दफा। अच्छा, हमारे पास इतना बड़ा मजमा है, क्या ख्याल है 40,000 होगा? पता नहीं कितने 40। इसलिए तो कहते हैं कि ये 1.25 करोड़ सूरत इखलास का चिल्ला शुरू हो रहा है 11 जुमेरातों का। और जो आएगा इंशाल्लाह मुरादें पाके जाएगा, और जो आएगा झोलियां भर के जाएगा, और जो आएगा मन की दुनिया, दिल की दुनिया, जज्बों की दुनिया इंशाल्लाह पाके जाएगा। हाँ, जो आएगा। और आप आए बैठे हैं, और पूरी दुनिया में जहां हमारी
اللہ کی بندیاں اور بندے ہیں, یہ بھی آئے بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں. 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص. یہ صدیوں سے تجربات میں ہے, یہ صدیوں کے معمولات میں ہے, اہل اللہ اولیاء صالحین کے صدیوں کے تجربات میں ہے. 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص. تسبیح کھانے کا فائدہ بتاؤں کیا ہے؟ مخلص بندے مفت میں مل جاتے ہیں. آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں, کیا خیال ہے دعا کے بعد پیسوں کے انتظار میں بیٹھیں گے؟ میں قبرستان میں فاتحہ کے لیے گیا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ قبر پہ پڑھ دیں گے. میں کہا پڑھ دوں گا. کہنے کیا لیں گے؟ میں کہ جو دل میں آئے دے دینا. تو میں قبر پہ پڑھنا کھڑا, میرے ساتھ 1-2 مخلص اور بھی تھے, قبر پہ پڑھنے کھڑے ہو گئے. پڑھ کے اس نے ہمیں میرے خیال 20-30 روپے دیے یا 50, پتہ نہیں کتنے دیے, 50 روپے دیے. تو میں نے کہا یہ تو تھوڑے ہیں. کہنے لگے نہیں اسی پہ گزارا کر لیں. میں نے پھر تھوڑی سی اور ضد کی, یہ تو تھوڑے ہیں. کہہ رہے نہیں, اور اماں کی قبر تھی. ہائے ہائے, اما نے پہلے دن کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے تو نے یہ بننا ہے, یہ بننا ہے, یہ بننا ہے. اما نے یہ نہیں کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے انسان بھی بننا ہے, اور میری قبر کا سامان بھی بننا ہے, اور میری قبر کا کوئی نظام بھی بننا ہے, اور میری قبر کی روشنی بھی بننی ہے, اور میری قبر کا نور بھی بننا ہے, اور میری قبر کے اندر کے پھول جو کبھی مرجھاتے نہیں وہ بھی بننا ہے. اما نے پہلے دن نہیں کہا تھا. اما نے پہلے دن کہا بیٹا یہ بننا ہے, اور بیٹا وہ بن گیا. اب کرائے کے بندے مجھ جیسوں کو جمع کر کے کہتا ہے اما کی قبر پہ پڑھ دو, اما کی قبر پہ پڑھ. میں نے اسے 50 واپس کر دیے. میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے, پر ایک دکھ کی کہانی کبھی نہ بھولے گی مجھے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, تسبیح خانے میں آپ کو مجھے ایک بندہ نا بیوی شادی کر کے لایا بچوں سمیت مائی سے, مائی کے 3-4 بچے تھے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی دعاؤں سے میں کتنا خوش قسمت ہوں, پلے پلائے بچے مل گئے, پلے پلائی بیوی مل گئی. پلے پلائے بچے مل گئے, پلی پلائی بیوی مل گئی. میں اس کی شکل دیکھوں اور دعائیں بھی میری شامل تھی. میں اس کے غور سے دیکھوں. اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کو تسبیح خانے میں مفت میں مخلصین مل گئے سورۃ اخلاص پڑھنے. جو دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں تیرے کتنے پارے ختم ہو, تیرے کتنے ختم ہوئے, اور دائیں بائیں پوچھتے ہیں. سچ پوچھے ہم سپارہ پڑھ رہے ہوتے تھے, سپارہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. سپارہ پڑھتے اسے پوچھتے تھے کہ تو نے کتنا پڑھ لیا, اس نے کہا سر ہلا رہے ہیں, جسم ہلا رہے ہیں, سپارہ پڑھ رہے ہیں. ندامت ہی ندامت ہے, شرمندگی ہی شرمندگی ہے. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اس سے پھر بھی شوق وصال ہے. آپ کتنے مخلص ہیں, خوش قسمت ہیں. کوئی تھی نیکی آپ کی, کوئی ایسا ہاتھ کا دیا ہوا, یا کوئی نیکی, یا کوئی بڑوں کی نیکی, یا کوئی دعا تعاقب کر رہی ہے, اللہ نے آپ کو تسبیح خانے کی نسبت دے دی. اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد اللہ نے آپ کو 40,000 40 لاکھ اور 1.25 کروڑ درود 1.25 کروڑ سورۃ اخلاص کے چلے میں کی پہلی جمعرات میں اللہ نے آپ کو شامل کر دی. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کتنے سعادت مند ہیں. اور اس دفعہ ہم نے ترتیب بدلی ہے. ترتیب یہ ہے کہ آج آپ کو لڈو کے ڈبے دیے جائیں گے, ابھی تازہ دے دیے. اچھا دے دیا, واہ واہ, دکھا تو صحیح ڈبہ, میرا ڈبہ کہاں گیا. میں ایک جگہ نا حلوہ بانٹ رہا تھا, تو ایک بچی آئی 3-4 تھالیاں لے کے. طے یہ ہوا تھا, ایک گاؤں بستی تھی, وہاں میں لوگوں میں حلوہ بانٹ کے نا پھر جمع کرتا تھا, پھر ان کو اللہ اللہ سکھاتا تھا. تو وہ ایک بچی آئی تھالیاں 3-4 لے کے, طے ہوا تھا لین ہوگی, بڑا دیگچا حلوے کا تھا.
اور بہت بڑا دیگچہ حلوے کا تھا. ایک تھالی میں ایک ملے گا. بچی بار بار آئی تھی, میرے ویر دا بھی دے دے, میرے بھائی کا بھی دے دے. لے کے چلی گئی, تھالی رکھ کے پھر آئی کہ میرے ویر دا بھی دے دے. پھر میں نے دے دیا. 3-4 تھالیاں جب اس کی بھر گئی, میں کہ تیرے کنے ویر نے. لڈو ہیں, تازہ لڈو ہیں. اس کے اندر ترکیب لکھی ہوئی ہے. آج یہ گود میں رکھوا کے انشاءاللہ اس کا اختتامی خاص عمل ہوگا. اور جو لڈو آپ کو وہاں ملیں گے, جو لڈو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ جمعرات کے اختتام میں وہاں ملیں گے. کہاں بلا؟ سوارب درود پاک کے چلے میں, وہاں بھی اختتامی لڈو ملیں گے آپ کو. یہ برکت والے لڈو کا ڈبہ ہر جمعرات تسبیح خانے میں ملے گا اور خاص عمل کرایا جائے گا. اور بیرون ملک جو حضرات ہیں وہ اپنے ہی مقام سے 4 لڈو لے کر اپنے مقام پہ اور کسی برتن میں ڈال کے رکھ دیں گے, وہ بھی اس عمل میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے شامل ہوں گے. آج چونکہ ان کے پاس لڈو نہیں ہے, میں پوری دنیا کے جو حضرات بیٹھے ان سے عرض کر رہا ہوں, آج چونکہ لڈو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آج بھی وہ ہمارے اس خیر کے عمل میں شامل ہوں گے, محروم نہیں رہیں گے, وہ اس خیر کے عمل میں شامل ہوں گے. تو یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے, یہ 40,000 نہیں ہوگی. اگر آپ چند بار بھی پڑھیں نا, جتنا بڑا مجمع یہاں ہے پوری دنیا میں, مجھے تو پوری دنیا کے مجمع کا احساس دوسری بار ترکی میں جا کے ہو. صبح 10:15 سے بیٹھا, شام 8:15 بجے تک 10 گھنٹے پورے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہی کرتا رہا. آپ حیران ہوں گے. صرف درمیان میں نمازوں کا وقفہ. اور جن کے پاس تسبیح خانے میں لڈو نہیں ہے وہ نیچے استقبالیہ سے لے لے. لڈو نہیں ہے استقبالیہ سے لے لیں, خواتین بھی مرد بھی. 10:15 سے کتنے بجے تک؟ 8:15 شام تک, رات تک 10 گھنٹے مسلسل. کوئی کس ملک سے, کوئی کس ملک سے, کوئی کس ملک سے, کوئی کس ملک سے. خلوص سے لوگ آئے, سچے لوگ آئے, جن کا جذبہ سچا, جن کے نیتیں سچی اور جن کے قدم سچے, بڑے سچے لوگ آئے. کہنے لگے آئندہ جب آپ آئیں تو آپ, ان کا اصرار تھا کہ بار بار ایسا ہو, ہر بندہ کہے ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے ملک میں آئیں. تو ان کے اصرار پہ میں نے آئندہ سال ان کے اصرار پہ آئندہ سال آئندہ سال جو ہے 3 دن کی وہاں محفل رکھی ہے. 3 دن کی. جمعہ ہم سارے آیا صوفیہ میں پڑھیں گے, بلو ماس کے ساتھ ہے استنبول میں انشاءاللہ. جمعہ ہفتہ صبح شام محفل, باقی وقت ان کی اپنی ذاتی مصروفیات. اتوار 11 بجے الوداعی دعا. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بڑی ہوٹل ہو جو کہ پرانے استنبول میں ہو اور وہاں سارے لوگ آ جائیں. اتنے لوگ آئے جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا کمرے ختم ہو گئے. لوگوں نے پہلے سے آن لائن بکنگ کروائی اپنے ملک سے بیٹھ کے اس ہوٹل کی. اچھا, ہوٹل کی انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ سارے روحانی مسافر ہیں, میں نے ان کو نام دیا ہے روحانی مسافر کا. وہ تو جب ہوٹل کی انتظامیہ کا مینیجر تھا اس سے ہم نے حال لیا, کہنے لگا 30 یورو فی بندہ لوں گا حال دینے کے. مارے کٹیا 10 یورو پہ آیا, اس سے بات چیت کرتے درخواست کرتے 10 یورو پہ آیا کہ فی بندہ 10 یورو لوں گا, آپ کو ہم حال دیں گے, فی بندہ لیں گے, فی بندہ. وہ تو جب اس اللہ والے کو پتہ چلا, نیک شریف آدمی تھا ہوٹل کا مینیجر, اور ترکی والوں تو میں تو ویسے بڑی صفات ہیں,
आखिरी दर्जे की सिफात हैं। अल्लाह ने तो उनको सिफात से नवाजा है। हमारे यहाँ बादशाह बर्रे सगीर के तुर्क से आए, औलिया तुर्क से आए, औलिया तुर्क से आए। ये रेस कोर्स में एक मजार है तुर्क मुराद, असल ये तुर्क है। कई तुर्क औलिया साले हैं तुर्क में। तो मैंने उनकी सिफात जलजले में जब मैं उनकी खिदमत के लिए गया था 2023 में, मैं तो उनकी सिफात वहां जाके देखी। कितने खुददार लोग हैं, अल्लाहु अकबर, अजब सिफात। तो उसको फिर होटल के मैनेजर को पता चला ये जितने भी लोग आए हैं, फिर उसको कमरे गिनवाए तो हैरान हो गया कि सारे आपके लिए आए हैं। होटल खत्म हो गया। बंबई से एक साहब आए बैठे थे, नहीं हैदराबाद दक्कन से। वो कहने लगे जी हमने वीजा लगवाया, यहां आए तो कहने लगे कि मुझे इस होटल में जगह नहीं मिली। और कई लोग थे। तो कौन सी तारीख को? 18 अप्रैल बरोज जुमा। इसकी पोस्ट भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तुर्की में आइंदा साल रूहानी 3 दिन की महफिल होगी। जुमा, हफ्ता, क्योंकि और एतवार, क्योंकि तुर्की वाहिद जगह है जहां पूरी दुनिया एक पल में आ जाती है, एक पल में। और इतनी फ्लाइटें, पता है तुर्की का इस्तांबुल कितना बड़ा शहर है? 150 किलोमीटर लंबा, 70 किलोमीटर चौड़ा। या करीम, इतना बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। पहाड़ों की तरह, मरी की तरह के वहां सारी सड़कें, और इतना बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। सिर्फ इस्तांबुल, सिर्फ इस्तांबुल। तो इंशाल्लाह आइंदा साल ये प्रोग्राम बनाया है 18 अप्रैल का, 18 अप्रैल का। इसे ऐलानात में जरा लिख देना आइंदा दफा 18 अप्रैल को। अच्छा जी, अब सूरत इखलास फरमाए, जो 10 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कितनी दफा? उसका जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। जब कोई वारिस नहीं होगा, जन्नत का दरख्त पुकारेगा। सारे छोड़ गए, अम्मा अब्बा सारे छोड़ गए, बहन भाई मुखलिस सारे छोड़ गए। तूने तस्बीह खाने में बैठ के या पूरी दुनिया के किसी कोने में बैठ के सिर्फ 10 दफा सूरत इखलास पढ़ी थी, मैं वो दरख्त हूं। और उसका साया कितना बड़ा होगा? फरमाया आला नस्ल का एक घोड़ा 100 साल उसके साये के नीचे दौड़ता रहे तो उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। उस दरख्त का साया सिर्फ कितनी दफा? 10 दफा। सूरत इखलास जो बंदा कुल हो अल्लाह पढ़ता है, और आज आप कितनी बार पढ़ेंगे इसको सोचें, फिर मजमा कितनी बार पढ़ेगा इसको सोचें, फिर उससे बरकतें और रहमतें कितनी नाजिल होंगी, दुआएं कितनी कबूल होंगी, मुरादें कितनी पूरी होंगी, नाकामियां कितनी खत्म होंगी, हालात कितने मुआफिक आएंगे आपके। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि जुमेरात पहली है सूरत इखलास की और आप शामिल हैं। और जो 11 जुमेरातों में शामिल होगा, अब सुनते जाएं जरा जुमेरातों की तरतीब। अगर ये सारी पाना चाहते हैं, आज की जुमेरात में 3 चीजों की दुआ और 3 चीजों का अमल होगा आपकी और आपकी नस्लों के लिए। सबसे पहले छत, दूसरा घर, तीसरा मकान। ये 3 चीजें अल्लाह ना छीने। और दूसरी जुमेरात में आपकी और आपकी नस्लों में रिस्क, कारोबार, तरक्कियां, नौकरी में, कारोबार में, रिस्क में बरकतें और तरक्कियां। और तीसरी जुमेरात बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल में तालीम, बख्त, इज्जत, शान शौकत, मुल्क कौम का नाम रोशन करें, मां बाप का नाम रोशन करें, नस्लें। चौथी जुमेरात रिश्तों के लिए, ऐसे रिश्ते जो नसीब वाले हों, ऐसे रिश्ते जो बख्त वाले हों। 5वीं जुमेरात औलाद के लिए, बेटों के लिए, नेमतों के लिए। आपकी औलाद
اللہ کوئی نسلوں میں ایسا نہ دے دے جس کی نسلوں میں میری نسل ختم ہو جائے اور نسلوں میں بے اولادی نہ ہو۔ چھٹی جمعرات خاتمہ بالخیر کے لیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، میرا خاتمہ ایمان۔ ساتویں جمعرات لا علاج بیماریوں کے لیے، آپ کی اور آپ کی نسلوں میں کبھی لا علاج بیماریاں نہ ہوں، کبھی دکھوں بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آٹھویں جمعرات جادو جنات کے لیے، جادو جنات آپ کی اور آپ کی نسلوں کی جادو جنات کے لیے۔ نویں جمعرات نظر بد جو کہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے، اور 10ویں جمعرات علت قلت اور ذلت سے بچنے کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ ہائے 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 10ویں جمعرات اور 11ویں جمعرات اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ آج نعمتیں دی ہیں کل چھین نہ لینا۔ یہ 11 جمعراتیں جو ہیں، یہ 11 جمعراتیں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو یہ سعادتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ خوش قسمت، نصیب والا، بخت والا، مقدر والا ہوگا جو ان 11 جمعراتوں کی ساری سعادتیں پائے گا، ساری برکتیں پائے گا، ساری نعمتیں پائے گا، نصیب والا ہوگا۔ آپ سوچیں، سب سے پہلے تو انتظام کریں مخلص لوگوں کو جمع کرنے کا۔ حکیم طارق جیسا نہیں جو سپارے یوں پڑھتا ہے دیکھتا یوں ہے، مجھ جیسا نا۔ سب سے پہلے تو مخلص لوگوں کو جمع کرنے کا، وہ آج کے دور میں مشکل ہیں، اور تسبیح خانے میں بالکل مفت میں پلے پلائے مخلص لوگ مل گئے۔ جیسے اس کو پلے پلائے بچے ملے تھے، پلی پلائی بیوی ملی تھی، آپ کو مخلص مل گئے۔ دوسرا جذبے والے، تیسرا اخلاص والے، چوتھا اتنا بڑا مجمع، کیا خیال ہے میں آپ اکیلے انفرادی جمع کر سکتے؟ اتنا بڑا مجمع، اور یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے گا۔ اللہ اکبر، یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے گا۔ سوچیں تو صحیح، اس مجمع کی برکتیں کیا، اس مجمع کی سعادتیں کیا۔ اور یہ جو ڈبہ دیا ہے نا، اس ڈبے کے اندر ایک پنی ہے، کاغذ ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ذرا 3 دفعہ پڑھیے گا۔ یہ لڈو ایک خود لینا ہے، باقی اپنے پڑوسیوں کو، ساتھ والے جاننے والوں کو، ان کو بتائیں، ان کو یہ سعادت بتائیں، ان کو یہ ترکیب بتائیں کہ یہ جو ہے یہ منت مراد کا لڈو ہے، آپ کی مراد پوری ہو تو 12 لڈو تسبیح خانے میں لا کے تقسیم کریں۔ اور پھر اگلی بات، اس لڈو پہ اور کیا سعادت ہے، لاکھوں دفعہ سورت اخلاص اس پہ دم کی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، لاکھوں بار سورت اخلاص اس پہ دم کی ہوئی ہے۔ جتنی اس کی قدردانی ہوگی، جتنا اس کا ادب ہوگا، اتنا اس کی برکتیں اور اس کی خیریں زیادہ ملیں گی۔ جتنی قدردانی ہوگی، جتنا ادب ہوگا، اور جتنا اعتماد ہوگا، کیونکہ شک، وسوسے اور بے یقینی انسان سے سب کو چھین لیتی ہے۔ میں پھر دوہراؤں گا، شک، وسوسے اور بے یقینی اور کسی کی سنی سنائی بات کو دل میں بٹھا لینا، ان سے انسان بہت نعمتوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے آقا بازار میں چلتے تھے اور پیچھے کفار مشرکین چلتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اس بندے کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ، 70 دفعہ نعوذ باللہ، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے، یقین والے پا گئے اور شک اور وسوسے کرنے والے ابو جہل بن گئے۔ اللہ مجھے شک سے بچا، وسوسوں سے بچا، تسبیح اور تسبیح خانے کا یقین عطا فرما، اور سورت اخلاص کے 40,000 دفعہ جو پہلی جمعرات ہے اس کا سچا یقین عطا فرما۔ سچا یقین، سچا جذبہ، سچا یقین اے اللہ مجھے عطا فرما۔ جتنا سچا جذبہ، جتنا سچا یقین ہوتا ہے، اتنا فیصلے عرشوں سے میرے آپ کے حق میں انشاءاللہ اترتے ہیں۔ جتنا سچا جذبہ
اور جتنا سچا یقین ہوتا ہے اتنا عرشوں سے فیصلے میرے آپ کے حق میں اترتے ہیں. یقین والا پاتا ہے، یقین والا مرادیں لیتا ہے، اور شک اور وساوس سے سب کچھ لٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک چیز اور آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ تعالی 11 اور 12 ربیع الاول ہماری جو پہلی نشست ہوگی 11 ربیع الاول کو ہوگی. اور 11 ربیع الاول کب بن رہا؟ سوموار کی شام کو مغرب کے بعد پہلی نشست ہوگی، اور پھر اتوار صبح نہیں، منگل صبح فجر کے بعد دم ہوگا، اور پھر کشف المحجوب ہوگا، اور پھر باقی روحانی پیکج سارے. اس میں دنیا کے 9 انتہائی طاقتور شفائی پانی دیے جائیں گے. ایک تو نالین مبارک کا صدیوں پرانا نقش، اس کی برکت ہوگی، وہ دیا جائے گا. اور تیسرا حضور کے بال مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. چوتھا اسم اعظم کا روحانی دم ہوگا. پانچواں درود تاج اور قصیدہ بردہ شریف کا یہ پہلی دفعہ جمعرات میں، پہلی دفعہ 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول میں عمل ہو رہا، پہلی دفعہ. چھٹا آقا کے اسماء مبارک کا خاص عمل. ساتواں سورت قریش اور یا قہار کی چلے کی الوداعی دعا. آٹھواں 7 رنگی دھاگا اور کالی نلکیوں کا خاص عمل قسمت والا ہوگا جس کو یہ عمل ملے گا. نواں دعائے وسیلہ گھرانہ رسول، میرے آقا کے گھرانے کو آج بھی ہم سورت اخلاص پڑھ کے ان ہستیوں کو، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے. اور 10واں حفاظت اور برکت پانے کے لیے مسواک کا انوکھا عمل. اور 11واں پہلے کئی سال پہلے یہ بے اولادی کا عمل کیا تھا، سیب اور لونگ کا. 2 سیب اور 40 لونگ آپ نے خود لانے ہیں. 2 سیب اور 40 لونگ خود لانے ہیں. کس سن میں کیا تھا ہم نے یہ؟ 21 یا 22 میں یہ عمل ہم نے کیا تھا سیب اور لونگ کا، غالباً یاد ہے 22 میں. اور اس دن سے لوگوں کا اصرار ہے. اس جمعرات کو نہیں، اس منگل کو 12 ربیع الاول کو یہ عمل ہوگا. غور سے سنیں، 2 سیب اور 40 لونگ آپ خود لائیں گے، دم بھی اور پھر اس کا طریقہ بھی. اور میں ایک مشورہ دوں گا، جو یہ چاہتے ہیں کہ میری نسلوں میں بے اولادی نہ ہو، ہاں پہلے گلی میں نا کوئی ایک ہوتا تھا، محلے میں کوئی ایک ہوتا تھا. بے اولادی بڑھ رہی ہے، خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے. بے اولادی نسلوں میں نہیں چاہتے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں سے خود سیب لے آئیں اور 40 لونگ لے آئیں، اس عمل میں شامل آپ بھی ہو جائیں، اس نیت سے کھا لیں کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو بے اولادی سے بچا دے. ہاں کیوں؟ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں اور لعنتیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور پیچھا کرتی ہیں. خوش قسمت ہوگا جو ان دعاؤں میں شامل ہو جائے گا. کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے؟ کیوں کہتے ہیں وہ دعائیں کرنے والا سایہ اس سے اٹھ گیا؟ کیوں کہتے ہیں دعائیں تھیں تو سب کچھ تھا، دعائیں کرنے والے چلے گئے تو ساری دنیا کے تنکے بھی میرے لیے پہاڑ بن گئے. ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی. تو دعاؤں سے ہم محروم نہ ہوں، دعاؤں سے ہم محروم نہ ہوں، دعاؤں سے محروم نہ. دعائیں سعادت ہے. اور لنگر وسیع ہوگا الحمدللہ 11 اور 12 جمعرات، 11 منہ سے جمعرات ہی نکلتی ہے، 11 اور 12 ربیع الاول. اور جن حضرات نے لنگر بانٹنا ہے، کوئی خاص عمل کیا اور اس کا ہدیہ دینا ہے، تو دل کھول کے لنگر بانٹیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم آ کے کریں. اور بیرون ممالک میں جو حضرات ہیں وہ انشاءاللہ آن لائن شامل ہوں گے 11 اور 12 ربیع الاول میں. اور خواتین ہر حال میں شامل ہو سکتی ہیں. بچے اپنی ذمہ داری پہ ہمراہ لائیں،
अक्सर खवातीन मर्द बच्चों को छोड़ देते हैं, बाहर ट्रैफिक है और नुकसान होने का खतरा है, तो इंशाअल्लाह 11 और 12 रबीउल अव्वल की ये सआदत होगी और ये बहुत बड़ी बरकत है। मुझे आपकी बेचैनी का एहसास है। आप कहते हैं सूरत इखलास कब शुरू हो, क्योंकि आप सूरत इखलास पढ़ने से मुंह मीठा हो जाता है। मैं कहता हूं हम सूरत इखलास पढ़ते हैं, लेकिन अभी कुछ देर से पढ़ेंगे। अभी से आपने बस्ते ना खोलें। उस्ताद जी जब जाते थे ना, कपड़े के अंदर तख्ती, तख्ती के अंदर किताबें, किताबों के अंदर बस्ते होते थे। हम टाट पे बैठ के, टाट जगह जगह से फटे भी होते थे टाट से बैठ के फिर अपना बस्ता खोलते थे। तो अभी अपने बस्ता ना खोलें, अभी अपना बस्ता ना खोलें। उस दिन मैंने अपने हवेली में एक क्लास फेलो को बुलाया, उसकी दवात में मिट्टी डाल देता था। दवात होती थी ना, उसने, वो बेचारा मेरे साथ मोहब्बत से मिल रहा था, उसकी शफकत दवात में मिट्टी डाल दी मैंने। अब जो उसने कलम डाली वो तो मिट्टी ने सारी दवात चूस ली। अब बेचारा क्या करे। मैंने उसको हवेली में स्पेशल बुलवाया। वो किसी सियासी पार्टी का सदर है, किसी सियासी पार्टी का सदर है, उसको मैंने बुलवाया और बार बार मुझे कह रहा था, खुश हो रहा था, हैरान हो रहा था कि तारिक ने बुलवाया। मैं कहा हाँ भाई, मेरा तो टाटो वाला यार है, टाटो में बैठे थे तीसरी चौथी जमात में। एक और मेरा दोस्त है, वो कुछ हिजड़े और उस दुनिया का है, उसको स्पेशल बुलाता। बूढ़ा हो गया है, मेरा दोस्त है, नेल पॉलिश को उतारने की कोशिश करके आता है नाखून से, बड़ी कोशिश करता है, फिर भी कोई ना कोई कहीं लगी होती है, साथ बैठता है। गिरे पड़े लोग जो मुआशरे में है ना, इनका बड़ा ख्याल रखा करें। मैंने इस दफा एक काम किया, मौलाए रूम के मजार हजरत पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से वापस आया तो हमारे साथ कुछ मकामी हजरात भी थे, वो गए बैतुल खला में। तो मैं बाहर खड़े होके हाथ दे के क्या करता था, मैं हैंड ड्राइव चलाता था। वो कैसे? एक बाबा जी थे पुराने, यहां लाहौर में मस्जिद शब्र है शालम चौक में, तो वहां साथ एक जगह में गए तो खुद बैतुल खला में गए और मुझे फरमाया नल का चलाता रहना जब तक मैं बाहर ना आऊं। ठक ठक नल का। बुढ़ापे में कुछ हवा निकल जाती है, कुछ ऊंची हवा, कोई भरम होता है, तो मुझसे फरमाने लगे नल का चलाते रहना। अच्छा, वो बैतुल खला में गए ना, तो मैं कुनिया से हम वापस आए, हम अनकरा जा रहे थे, अनकरा से फिर ट्रेन पे हम इस्तांबुल आए। तो मैं ड्रायर के सामने हाथ करता, वो जू जू करके हवा गर्म फेंकता, फिर मेरे हाथ जलना शुरू हो जाते, फिर हटाता, फिर ड्रायर के सामने हाथ करता। जब तक 2 बंदे बैतुल खला में रहे, मैं ड्रायर के सामने हाथ रखता रहा ताकि जरा इसका शोर हो और पर्दे रह जाएं। और मैं जो दुनिया में पर्दा रखता है, अल्लाह उसके आखिरत में पर्दे रखता है। हाँ, मेरा जी ये चाहता है कि आज हम बैठ के वो एक रुबाई पढ़ें, वो रुबाई पढ़ें जिस रुबाई को मेरे हुजूर ने मुकम्मल किया था। क्यों न? देखें, शायरी तो पूरी दुनिया में मेरे आका की शान में हुई है, होती रहेगी, कलम कभी नहीं थकेगा मेरे मदीने वाले की और उनकी आल की शान लिखते हुए कलम कभी नहीं थकेगा, और असहाब की शान लिखते हुए कलम कभी नहीं थकेगा। लेकिन एक ऐसा कि 3 रुबाई के अशार कहे, 3 अशार कहे तो शायर का कलम रुक गया, शायर का कलम रुक गया। बेचैन रहे कई दिन तक, बेचैन रहे कई दिन तक, भाई मेरी तरफ देखते रहो, कई दिन तक बेचैन रहे, कई दिन तक। तो फिर हुजूर ने ख्वाब में आके वो रुबाई का 4था शेर खुद मुकम्मल किया, वो खुद मुकम्मल किया। अब पहले मुझसे सुने, बलगल उला बेकमाले,
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب یہاں تک شعر رک گیا بس، کیونکہ حضور کو اپنی آل اور حضور کی آل میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ حضور کی آل ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل البیت ہیں. بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والے یہ ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ میرے آقا کا. چونکہ حضور کو اپنی آل سے محبت اور ہمیں بھی آل سے محبت کا حکم دیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا خواب میں آ کے کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے اور صلو علیہ وآلہ کو 3 دفعہ پڑھیں گے. بلغ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. بلغ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صدیوں سے یہ ربائی صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. ہر شاعر نے پڑھی، ہر عاشق نے پڑھی، ہر دیوانے نے پڑھی. صدیوں سے ربائی پڑھی جا رہی، اور اس کے ساتھ کملی والے کی محبتیں اور ان کا عشق اور محمد آل محمد اصحاب محمد کا عشق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مل رہا ہے. ایک چیز بار بار درخواست کر رہا ہوں، نقش یار غار یار مزار جو ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے نا، اس کو ہرگز نہ کرنا بھولیے گا. اور اس کا اختتام آئندہ 22 جمادی الثانی کو ہوگا. اور دریائے نیل کا جو نقش ہے، دریائے نیل کا نقش اگر چاہتے ہیں نا، میں آج بھی دریائے نیل کو کبھی نہیں بھول سکتا. جی چاہتا ہے کبھی مصر میں جاؤں، معبد خانوں میں نہ جاؤں، دریائے نیل کے کنارے چل کے آ جاؤں. اور وہ ایک جگہ ہماری رہائش تھی اور دریائے نیل تھا، اور بس اس کو دیکھ کے ایسی کیوں حدیث میں آتا ہے، غور سے سنیے گا کہ دریائے نیل جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اور یہ دریائے نیل جنت کے چشموں سے نکل رہا، جنت کے چشموں سے نکل. تو یہ نقش دریائے نیل کبھی نہ بھولیے گا. اگر اپنی نسلوں کے لیے رزق دولت برکت کے دریائے نیل بہانا چاہتے ہیں نا، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا. اس کی میں نے بڑی برکات دیکھی ہیں، اس کے میں نے بڑے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے میں نے بڑے کمالات دیکھے ہیں. اس کو کبھی نہ بھولیے گا. ہمیشہ دریائے نیل کی برکات اور دریائے نیل کے کمالات، اس کو کبھی نہ بھول. اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے ساتھ اس خط کا تعلق ہے جس میں اللہ واحد القہار، اس خط کا تعلق ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کے مزار پہ جب میں گیا اندر سے خوشبو آ رہی تھی. ابھی ایک مزار پہ اور بھی گئے تھے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی، یاد ہے؟ ابھی ہم ایک مزار پہ گئے تھے، اس نے وہ جگہ دکھائی تھی
وہاں سے بڑی تیزی سے ابھی بھی ایک جگہ تھی بھول گئی، خوشبو آ رہی تھی، اس لیے اس کو نہ بھولیے گا۔ برکات ہوتی ہیں، ہستیوں کے ساتھ برکات ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کا ایک خادم تھا، تو عرض کرنے کا کہ حضرت بہت عرصہ ہوا، گھر جانے کی اجازت چاہوں گا، آپ اجازت فرما دیں، دعا فرما دیں۔ جیب اس کی خالی تھی، شہنشاہ سمجھ گئے کہ جیب خالی ہے۔ مان لگے کل شام سے نا ایک بہت بڑا رئیس آئے گا شام کا، ملک شام کا، اور اس کی بچی کے اوپر جنات کا اثرات ہیں، بچی پہ جنات کے اثرات ہیں، اور جب آئیں نا تو وہ پوچھیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو دم کر دے، کہنا ہاں میں 10,000 درہم لوں گا، دم کر دوں گا، اور پھر میں جو اسم بتاؤں گا وہ کر دے۔ ایسا ہوا، دوسرے دن شام کا ایک قافلہ آیا، اس میں ایک رئیس آدمی تھا، اس کی بچی پہ جنات کے سخت اثرات تھے، دورے پڑ رہے تھے، تو اس نے کہا کوئی بندہ ہے؟ نے کہا میں ہوں، اس پہ پڑھ کے کان میں کوئی چیز پڑھوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا پڑھ دیں، انہوں نے کہا 10,000 درہم لوں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ پیسے شاید تمہیں نہ دیں، اپنے وعدے سے مکر جائیں، لیکن تم عمل کر دینا۔ اس نے عمل کر دیا، اور عمل کیا کیا؟ وہ عمل اس نے جو کیا وہ بھی عمل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس نے کہا ہے اے خبیث، علی بن حسین تم سے کہہ رہے ہیں اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ پھر واپس مت آنا، بس اتنا کہہ دے۔ میں نے کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا، میرا نام جا کے کہہ دو جنات سے، اور واقعی جنات چلے جاتے تھے۔ اولیاء اور جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی ہے، سوچیں تو سے۔ اب غور سے سنیں، اے خبیث، علی بن حسین، کیونکہ امام زین العابدین کا تو لقب نام تو علی تھا، امام حسین کے بیٹے تھے، اور کربلا کے میدان میں مردوں میں یہی واحد حیات رہے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ واپس مت آنا۔ نکل گئے، بچی ٹھیک ہو گئی، انہوں نے کہا یہی لفظ تو تم نے کہا ہے، 10,000 کس چیز کے؟ چلے گئے۔ افسردہ ہو کے آیا، شہنشاہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، پھر آئیں گے، کہنا 10,000 روپے پہلے رکھ دو پھر بات کریں۔ پھر آئے تو فرمایا کہ 10,000 روپے حضرت امام زین العابدین کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایماندار امانت دار ہیں، ان کے پاس رکھو۔ پیسے رکھوا دیے۔ اب پوچھا سرکار کیا کہوں؟ فرمایا وہی کہو، اور ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرو۔ اب سنیں، فرمایا کہ اے خبیث، علی بن الحسین فرما رہے ہیں کہ اس کے بدن سے باہر نکلو، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اگر دوبارہ واپس آئے تو تم ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو سلکائی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں پر چڑھتی ہے اور دلوں پر چڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ جن نکل گیا اور واپس نہ آیا، آپ نے وہ 10,000 درہم خادم کو دیے، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ کچھ ناموں کی نسبتیں، امیر المومن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ناموں کی نسبتیں، ناموں کی نسبتوں کے ساتھ بہت طاقت ہوتی ہے، اور ناموں کی نسبتوں کے ساتھ بہت کائنات کے راز ہوتے ہیں، کائنات کے راز ہوتے ہیں۔ دریائے نیل کے نقش کو سمجھیں، اور یار غار یار مزار کے نقش کو سمجھیں، اور حزب البحر کا نقش رسالے میں شائع ہو گیا ہے، اس کو سمجھیں، یہ نقوش طاقتور ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا ترکی میں، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں پاکستان کے ایک پیر صاحب آئے، 2 لاکھ لیرے لے کے چلے گئے۔ وہاں سچے لوگ ہیں، وہاں یہ روحانیت، عملیات، دم، تعویذات، اس کا تعارف نہیں ہے۔
اس کا تعارف نہیں ہے. اس نے دم کیا، دوسرے نے دوسرے کو بتایا، تیسرے نے تیسرے کو بتایا، اور اس سے پیسے لیتا گیا. کہنے لگا 2 لاکھ درہم، 2 لاکھ لیرے جو ہیں وہ لے کے چلا گیا. کتنا سعادت مند خوش قسمت تسبیح خانہ ہے. آپ حیران ہوں گے، میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے میں نے ان کے ساتھ 10 گھنٹے گزارے، اور اس کے علاوہ بھی ہوٹل کی لابی میں بہت وقت گزارا. ایک نکاح بھی پڑھایا. ایک نکاح بھی. کہاں سے آئے تھے وہ؟ ہالینڈ سے، ایمسٹرڈیم سے، ہالینڈ سے آئے تھے. ہالینڈ سے آئے. یہ بندہ اپنے مرشد کا درس بیٹھ کے اس مائی کو سنواتا تھا. مائی کو کیا سمجھ آتی؟ سنتی تھی. کہنے لگا میرے مرشد آ رہے ترکی میں، تو ساتھ چل. مائی کا اصرار تھا کہ مجھے مرشد سے ملواؤ. مائی نے آ کے کہا دیکھیں میں کیتھولک ہوں، میں عیسائی ہوں، اس سے کہیں میرے ساتھ نکاح کرے، ایسے زندگی نہیں. میں نے اس کا سچا جذبہ دیکھا، اس کا اصرار تھا، اتنا اصرار اور آنسو، ندامت، اصرار. تو میں جا رہا تھا تو وہ اس کو میں نے بلا لیا، اس کے شوہر کو، وہ بھی مخلص آدمی. میں نے کہا اللہ کا بندہ اس سے نکاح کر لے، میں ابھی پڑھا دیتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے جا کے کہہ دیا، میں نے کہا اس سے نکاح ہو جائے گا. اچھلی، خوش ہوئی مائی. پھر عشاء کے بعد میں ہوٹل واپس آیا تو اس نے دوپٹہ لیا ہوا، کسی نے اس کو پاکستانی سوٹ دیا، شلوار قمیض وہ پہنی ہوئی، اور مجھے کسی نے قرآن پاک کا ہدیہ دیا تھا بڑا سا. میں نے ان کا نکاح پڑھایا اور وہ قرآن پاک کا ہدیہ دیا. پر میں خوش قسمت گھرانے وہ ہیں جہاں نسلوں کو پاک کیا جائے، نسلوں کو پاک کیا جائے. خوش قسمت گھرانے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لائے. میں نے کہا بھئی تیری حق مہر کتنی ہو؟ کہنے لگا جتنی آپ مقرر کر دیں. اور شوہر بھی مخلص آدمی تھا، ماننے والا مزاج، سچا جذبہ. تو 30,000 روپے میں نے وہ رکھ دیا اور ڈبہ لے آئے اور مٹھائی ہو گئی اور نکاح ہو گئے. میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ولیمہ بھی کرنا ہے، وہ درس سن رہے ہوں گے، وہ ولیمہ بھی کر لیں، اس کے لیے ہوٹل بک کرانا ضروری نہیں. 8-10 بندے آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، یہ ولیمہ ہوتا ہے. میں صحابہ اہل بیت کا ولیمہ بتاؤں؟ گھر سے کھانا لے آتے تھے، آپ اپنا کھانا پکا لیتے تھے، 10-20-30 بندے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، یہی ولیمہ ہوتا تھا. آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں. اگر بڑا حال ہے کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے. آپ زیادہ مہمان بلاتے ہیں ولیمے میں، گناہ نہیں ہے. لیکن پھر اگر ولیمے میں زیادہ بندے بلاتے ہیں، پھر غریبوں کو بلائیں، ضرورت مندوں کو بلائیں، ایسے لوگ جن کو کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا ان کو بلائیں، ان کو ولیمے میں ساتھ شامل کریں. اس سے جو ہے، ہاں یہ پرچی مجھے آئی ہے، میرے بیٹوں نے دی ہے کہ حضرت زرار بن ازور کے مزار سے خوشبو آ رہی تھی. سوراخ تھا، وہاں سونگا، اس میں سے خوشبو ایسے نکل رہی تھی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا اور ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ برداز چمن. وہ کیا لوگ تھے جن سے خوشبوئیں آتی ہیں، جن سے روحانیت ملتی ہے، جن سے برکتیں آتی ہیں.